کنتم صادقین۔ ہر طرح کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام ہو آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ محترم سامعین، جیسا کہ گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معوذات دعاؤں کا بیان اور ان کا مختصر تفسیر و توضیح چل رہا تھا، جس کا آخری حصہ گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا۔ اس میں سے تھوڑی باتیں آج اور بیان کر دے رہا ہوں تاکہ عنوان پوری طرح سے مکمل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو، یعنی خاص کر دین اسلام کے ماننے والوں کو، جن چیزوں کی بھی تعلیم دی ہے وہ دنیاوی اور اخروی فوائد سے خالی نہیں ہے، بلکہ اس کے دنیاوی اور اخروی فوائد بہت زیادہ ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مختلف شکل دے کر، توڑ مروڑ کر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن خالص عمل کرنے پر ان کو ہضم نہیں ہوتا ہے، یعنی ان کو صبر نہیں ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہا اس طرح مان لیا جائے، اس طرح عمل کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ اس کے لیے وہ 100 بہانے تلاش کرتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اس کا ایک دوسرا پہلو لاتے ہیں جس پر وہ عمل کر سکیں۔ تو ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک حکم اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بات واضح الفاظ میں فرمایا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا يُوحَىٰ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں وہ ان کے جانب وحی کی جاتی ہے، وہی باتیں وہ شریعت میں کہتے ہیں۔ یعنی دین اور شریعت کے معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں حکم کیا جاتا ہے۔ شریعت میں وہ اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے۔ تو یہ چیز ہمیں اچھی طرح ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور ایک جگہ بیان فرمایا سورہ نور کے اندر کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تابعداری کرنے کے خلاف ہوتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو انہیں فتنہ میں مبتلا کر دے، بہت سارے مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ شرک میں مبتلا کر دے، یا ان پر عذاب علیم یعنی دردناک عذاب نازل کر دے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو بھی مسلمان ہے اس کو اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور درست کرنے کے طریقے میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرے جس کا شریعت نے اسے حکم دیا ہے۔ اگر وہ صفتیں اس کے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہیں تو حقیقت میں پھر وہ نام کا ہی مسلمان ہے، اس کی دنیاوی اور اخروی زندگی بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو اسی تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو، خاص کر انسانوں میں جو مسلمان ہیں، ان کو آپ نے یہ تعلیم دی کہ تمہاری زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آ سکتی ہیں اور بہت سارے پریشانیوں کا دور دورہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا کہ ہم نے انسان کو مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، یعنی بہت ساری پریشانیوں کے درمیان پیدا کیا ہے۔
لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ان سب چیزوں کے بارے میں پناہ طلب کریں، اور ان پناہ کے ذریعے آپ کو بہت ساری دعائیں بتلائی گئی، جس میں سے میں نے اس دن آپ کو بہت ساری دعائیں بتائی تھی، جس میں ایک دعا تھا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء، یعنی اللہ میں پناہ مانگتا ہوں بلا کی مشقت سے، بدبختی کے پالنے سے، اور بری تقدیر سے، اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ تو اس طرح سے اس کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلا دیا، ہمیں تعلیم کر دی اور بتلا دیا کہ ان سب چیزوں سے پناہ مانگنا ضروری ہے۔ اس کی میں نے تفسیر بھی آپ کو مختصر بیان کی تھی کہ جہد البلا کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کسی چیز کے لیے محنت اور مشقت کرنا اور فائدہ کم آئے۔ محنت اور مشقت آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں اور فائدہ اس کا آپ کو کم مل رہا ہے، تو یہ ہے جہد البلا۔ اس طرح کی محنت اور مشقت سے پناہ مانگی گئی ہے کہ جس میں آپ محنت و مشقت اس قدر کریں کہ آپ کی حالت خراب ہو جائے لیکن آپ کو فائدہ کچھ نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے، وہ تفسیر یہ کی ہے کہ کثرت العیال و قلت المال، یعنی مال کی کمی ہو جاتی ہے اور اہل و عیال، بچے، آل و اولاد زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی آدمی ہلاکت اور بربادی کے دہانے پر چلا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے پاس اتنے بچے ہیں، میری کمائی کم ہے، میری محنت کم ہے، پڑ جاتی ہے، تو ہم ان کے پیٹ کو کیسے پالیں گے؟ تو یہ ہے وہ چیز جس سے انسان کو پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہے آپ کو دوسری چیز وہ درک الشقاء یعنی بدبختی، آپ کو لوگ بدبخت کہنے لگے یا یہ کہ آپ بدبختی کے کام میں زیادہ دلچسپی دینے لگے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر نہیں ہیں۔ دنیا میں بھی آپ کو اس کے لیے پریشانی اٹھانی پڑے گی اور آخرت بھی آپ کا بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ ان سب چیزوں کا، بدبختیوں کا اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ تو اسی طرح سے اس چیز سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ اسی طرح وہ سوء القضاء، بری تقدیر سے، ایمان کے اندر 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور علماء اور محدثین نے یہ تفسیر کی ہے حدیث جبرائیل کی کہ جو شخص 11 چیزوں پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو جاتا ہے تو وہ ادنا مسلمان اور مومن ہوتا ہے، اور وہ 11 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا۔ تو تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بہت سارے لوگ تقدیر کو کوستے ہیں، تقدیر کو برا بھلا کہتے ہیں، تو انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس پر صبر کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اچھے تقدیر کی۔ تو اچھے تقدیر میں یعنی آپ کی کچھ فیصلے ایسے ہیں جو اللہ نے کیا ہے اور اس کو بدل سکتا ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی ہے سوائے دعا کے۔ تو اسی لیے یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ اللہ ہمیں بری تقدیر سے پناہ دے۔ اور دعا کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کتنے دن دنیا میں زندگی گزاریں گے، تو اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ یعنی اگر آپ کو 70 سال کی زندگی ملی ہے تو آپ دعا کریں گے تو 72 یا 80 سال کے نہیں ہو جائیں گے، آپ 70 سال کے ہی رہیں گے، لیکن اس کے اسباب میں یعنی آپ 70 سال کے اندر کیا کیا کریں گے اس کے اندر اللہ تبدیلی کر دے گا۔ تو آپ 70 سال میں اتنا کچھ کر جائیں گے کہ جس کو اس کی ڈبل زندگی بھی مل جائے تو وہ کر نہیں سکتا۔ یہ ہے تقدیر کے تبدیل ہونے کا معنی۔ دوسری چیز کہ آپ کو یہ ہر ایک انسان جانتا ہے کہ ہمیں دنیا سے چلے جانا ہے، یعنی سب کو موت آنی ہے، لیکن موت کے ساتھ ساتھ موت کے اسباب بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کون کیسے مرے گا، کون کیسے مرے گا،
کہاں مرے گا، یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو موت یہ ہماری تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، ہر ذی روح کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے کہ اسے ایک دن فنا ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اس کے اسباب میں تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ جیسے اگر کسی کے تعلق سے لکھا ہوا ہے تقدیر میں کہ وہ قتل کیا جائے گا، اپنوں کے ہاتھوں یا غیروں کے ہاتھوں، یا پھر وہ پانی میں ڈوب کر مرے گا، یا پھر کسی اور طریقے سے، تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل کر دیتا ہے جب آپ اللہ سے دعا مانگیں گے، اور وہ دعا آپ کی اس طرح ہوگی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے یا مجھے اچھی موت سے ہمکنار کر۔ تو اس صورت میں جیسے کہ اس سے پہلے ایک حدیث ہم آپ کو بیان کیے، جو اس حدیث کی تفسیر بن سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بری موتوں کو ایک جگہ جمع کیا اور اس سے پناہ مانگا۔ جیسے کہا اللہم انی اعوذ بک من الہدم، اے اللہ مجھے گر کر یعنی دیوار کے اندر چپ کر مر جانے سے، ڈوب کر مر جانے سے، جل کر مر جانے سے اور اس طرح کے دیگر بری موتوں سے پناہ دے۔ تو یہ دعا اس بات کی دلیل بن رہی ہے کہ تقدیر کے اندر موت ہے، لیکن آپ کی موت کس طرح ہوگی یہ دعا کرنے سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی کہ بری موت سے پناہ مانگا جائے۔ اسی طرح سے شماتۃ الاعداء یعنی دشمنوں کے خوش ہونے سے، بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں دشمن خواہ مخواہ کے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ ہار انہی کی ہونے والی ہے، لیکن ان کو ایک خوشی مل جاتی ہے۔ تو اس طرح کی خوشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کی خوشی آپ کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے بسا اوقات، اس لیے آپ کو اس طرح کی چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ہم یہ مثال دے سکتے ہیں کہ حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا غلام احمد قادیانی سے مباہلے کے لیے چیلنج کر دیا۔ اب یہ دو چیز ہوتی ہے، ایک مناظرہ ایک مباہلہ ہوتا ہے۔ تو مناظرہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اگلا کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، تو اس کو آپ دلائل اور براہین کے ذریعے سمجھائیں گے۔ اس صورت میں کہ وہ نہیں جان رہا ہے وہ بھی اپنی دلیل پیش کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو اس دلیل کا کیا معنی ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ دونوں فریق بیٹھیں گے اور مناظرہ کریں گے، اور اس میں دلائل اور براہین کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کی دلیل مضبوط ہے۔ لیکن مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ جو کر رہے ہیں اور وہ جو کر رہا ہے، وہ دونوں حضرات اللہ کے بارگاہ میں آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے اور ہم اسی کو کرتے ہیں، پس تو سچ اور حق کو ثابت کر اور باطل کو ختم کر دے۔ اور وہ بھی یہی بات کہے گا کہ اللہ ہم میلاد، کھاد، کھجر، پوس، قوالی جو کرتے ہیں یہ سچ ہے، حق ہے، تو اس کو ثابت کر اور باطل کو ختم کر دے۔ تو یہ کلمات دونوں حضرات کہیں گے اور پھر اللہ سے دعا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ کم سے کم مہینے بھر کے اندر نازل کر دے گا۔ وہ نازل اس طرح ہوگا کہ جو حق اور سچ پر رہے گا وہ باقی رہے گا، اور جو باطل پر رہے گا وہ اور اس کے چیلے چمچے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہے اللہ کا فیصلہ مباہلہ میں آتا ہے۔ اس کی دلیل بھی سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے مباہلے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہودیوں اور نصارہ جو آپ کو باطل کہہ رہے ہیں تو آپ ان سے مباہلہ کیجئے، تو وہ لوگ بھاگ گئے۔ تو یہ حضرت ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا غلام احمد قادیانی سے مباہلے کا چیلنج کیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا تھا کہ میں ذلی نبی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے اور اگر سچا ہے تو مباہلے پر آئے۔ تو چیلنج ہو جانے کے بعد اب جس دن دعا وغیرہ کرنا تھا، جس دن اسٹیج سجنا تھا، اس سے کچھ دنوں پہلے ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ کن کی؟ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ حق پر ہے اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ خیر
امت کے بہت سارے محسن علماء کرام نے ان کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، لیکن یہ چیز جیسے یہ چیز ان گروہ کو پتہ چلا تو وہ خوش ہونے لگے، کہنے لگے کہ بہت اچھا ہوا، مباہلے کی دعوت دی تھی اور طبیعت خراب ہو گئی، اب تو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کون جیتنے والا ہے۔ اس طرح کی بات ہونے لگی۔ خیر امت کے بہت سارے علماء نے ان کے لیے دعا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحت و عافیت دے دی، اور پھر وہ دن بھی آیا جب مباہلہ ہوا، اور مباہلہ کے بعد سے مرزا غلام احمد قادیانی کی ایسی حالت ہوئی کہ وہ الٹیوں پر الٹیاں اور دست پر دست کرتے ہوئے، اور اس کے کوئی ڈاکٹر کسی طرح کا علاج نہیں کر سکے، آخر میں وہ پائخانے میں مردہ پایا گیا، اور ثناء اللہ عامر سری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد بھی 40 سال تک زندہ ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کے مباہلہ۔ تو یہ جو چیز وہ کر رہا تھا، یہ جیسے کہ سنا جاتا ہے کہ محرم میں ڈھول نہیں بجانے دیے نا مولانا صاحب، اسی لیے ان کو چیچک ہو گیا۔ کیا کیے؟ محرم میں ڈھول نہیں بجانے دیے مولانا صاحب، اسی لیے ان کو چیچک ہو گیا۔ تو یہ سب شماتۃ الادا ہے، دشمنوں کی خوشی ہے، حالانکہ یہ ڈھیر دیر تک رہتا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے ذریعے اپنے مخلص بندوں کو آزماتا ہے کہ دیکھیں ان کے اندر یہ کمزوری آ رہی ہے نہیں، اگر آ رہی ہے تو پھر آپ گئے، اور اگر نہیں آئی مضبوطی سے قائم رہے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے بہتر وقت لائے گا۔ لیکن آپ جب حق کو تھامتے ہیں اور باطل کو چیلنج کرتے ہیں تو اس صورت میں کچھ شیطانی حملے آپ پر ہو سکتے ہیں، کہیں آپ کا نفس کمزور کر سکتا ہے شیطان۔ ایسی صورتوں میں بچنے کے لیے آپ اس دعا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے صرف دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا خالص اور سچا پکا ایمان بھی رکھنا ہوگا۔ غیر اعتماد طریقے سے آپ دعا پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اللہ پر کامل یقین اور اعتماد کے ساتھ دعا کیجئے گا تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعا سکھلائی کہ اللہ مجھے برے پڑوسیوں سے اور ایسے جیون ساتھی سے، یعنی ایسے بیوی سے یا ایسے شوہر سے پناہ دے جو مجھ کو بوڑھا کرنے سے پہلے بوڑھا کر دے، یعنی مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور ایسے بال بچے اولاد سے بھی مجھے پناہ دے جو میرے لیے بوجھ اور عذاب کی صورت بن جائے۔ اسی طرح مجھے اس طرح کے مال سے بھی محفوظ کر جو مال میرے لیے عذاب بن جائے، اور ایسے دوست سے بھی، یہاں لفظ حدیث کے اندر ہے وَمِن خَلِيلٍ مَا قَرَائِنُ، ایسے دوست سے بھی۔ عربی لفظ میں صدیق کا مطلب بھی دوست ہوتا ہے، ولی بمعنی بھی دوست ہوتا ہے، اور خلیل بمعنی بھی دوست ہوتا ہے۔ تو خلیل میں یہ فرق ہوتا ہے کہ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو آپ کے تمام باریکی حالات کو جانتا ہو، یعنی جس کو ہم لوگ دوسرے لفظوں میں جگری دوست بھی کہہ سکتے ہیں، جو آپ کے بہت سارے حالات کو جانتا ہو، آپ کی اچھائی برائی کمزوری مضبوطی ساری چیزوں کو جانتا ہو۔ تو اللہ مجھے ایسے دوست سے پناہ دے کہ جو اس طرح کا دوست ہو اور میرے پیٹھ پیچھے میری سازش کرے، اس کا دل اور نگاہ میری نگرانی کرے، میری اچھی چیزوں کو دیکھے تو دفن کر دے، کیونکہ ان کی اچھی چیز کو اگر ہم بیان کرنے لگیں گے چرچا کرنے لگیں گے تو لوگ ان کی اہمیت کو بڑھا دیں گے، تو اسی لیے اس کی اچھی چیزوں کو دیکھے تو وہ دفن کر دے، اور اس کی بری چیز کو دیکھے تو خوب لوگوں میں چرچا کرے، خوب چرچا کرے، اتنا زیادہ کہ لوگ اس کو غلط آدمی سمجھنے لگے۔ تو اس طرح کے دوست اور خلیل سے بھی ہمیں پناہ دے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دعا آپ اسی صورت میں کریں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آئیں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہوگا، آپ سوچیں گے کہ ہمارے سارے معاملات کوئی ولی کوئی پیر کوئی فقیر کوئی دستگیر حل کر دے گا، تو پھر آپ جاتے رہیے، ایسا آپ کو کوئی نسخہ یا کوئی ایسا قیمتی وظیفہ نہیں ملنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے الگ سے کہ آپ کو وہ محفوظ کر سکے۔
دیکھیے اسی حدیث کے تناظر میں یہ چیز بھی صاف ہو جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعا سکھلائی، تو اس طرح سے بہت سارے معاملات جو آج ہمارے ازدواجی زندگی میں رونما ہیں، آل و اولاد کے تعلق سے رونما ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن ہم اللہ کو صحیح دل سے پکارے تب۔ اسی طرح کانا پھوسی کرنا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے کے اعتماد کو، بھروسے کو توڑ دینا، یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں اس دعا کے پڑھنے سے۔ تو اس طرح سے انسان بہت سارے ٹینشن سے، فکر سے اور تردد سے دور ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت اور پناہ میں آ جائے گا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب ہم اس دعا کو جانیں گے۔ لیکن جب ہم اس دعا کو نہیں جانیں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا، تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس دعا کے جاننے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کی طرف آنا ہوگا، علماء حق سے رابطہ رکھنا ہوگا، تو اس صورت میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں کہ اگر ہم علماء کے پاس نہیں جائیں، جیسے لوگ نہیں جاتے ہیں، خود اپنے طور پر فیصلہ کر لیتے ہیں، یا پھر باطل علماء کرام کے پاس جاتے ہیں جو انسانیت کے لیے، دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے زہر کی مانند ہے، ہلاک اور برباد کرنے کے مانند ہے، ان کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی آپ سنے ہوں گے، ابھی ایک کیس سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اخبارات میں بھی آیا ہے، بہت سارے ہمارے علماء کرام نے اس پر تبصرہ بھی کیا ہے، عائشہ کی خودکشی کا مسئلہ۔ تو عائشہ کی خودکشی کا مسئلہ جو ہے وہ تو خود بتا رہی ہے کہ ہمیں اب جینا نہیں ہے، دنیا سے تنگ آ گئی ہوں اور اپنے آپ کو خودکشی کے منہ میں ڈال رہی ہوں، اس کا قصوروار کوئی نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس نے تو اپنا کام تھا کر لیا اور دنیا سے چلی بھی گئی، لیکن آپ اس پر کیا تبصرہ کر سکتے ہیں؟ آپ اس پر کیا تبصرہ کر سکتے ہیں؟ اس کے شوہر کے ستانے کی وجہ سے، اس کے شوہر کا جہیز کا مطالبہ کرنے کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی، اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی اس طرح کے کام کو اس نے انجام دیا، تو ظاہر ہے کہ دنیا میں ملے جلے اثرات ہوں گے۔ کوئی کہے گا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لڑکے والے بہت زیادہ جہیز لے رہے ہیں، ان کو جہیز نہیں لینا چاہیے، دیکھیے ایک معصوم کی جان چلی گئی۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں کی جائیں گی اور کہی جائیں گی، لیکن آپ غور کیجئے کہ کیا ان سب باتوں کے کہنے کی وجہ سے جو اس نے خودکشی کا قدم اٹھایا، کیا اللہ اس کو معاف کر دے گا؟ اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علی الاعلان کہہ دیا ہے کہ نافرمانوں کو سزا مل کر رہے گی۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے تو حرام کام کی ہے، حرام کام کی ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور کبیرہ گناہ کرنے والے کی سزا یہ دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو حرام قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو شخص اس طرح کی موت کو گلے لگاتا ہے وہ قیامت کے دن اسی طرح سے بارگاہ رب العالمین میں اٹھایا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو قتل کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہوئے ہی اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو پھانسی پھندا لگاتا ہے تو قیامت کے دن وہ اپنے آپ کو پھانسی اور پھندا لگاتے ہی ہوئے اللہ کے بارگاہ میں پہنچے گا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو ڈوب کر جان دیتا ہے، خودکشی کرتا ہے، ڈوب کر مرنا یہ الگ چیز ہے۔ آپ لہروں میں گئے، آپ کی کشتی ڈوب گئی، آپ ڈوب کر مر گئے، یہ شہید ہے۔ لیکن آپ خود ڈوب رہے ہیں تو آپ قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں اسی طرح کھڑے کیے جائیں گے۔ اس بات کے کر دینے سے آپ کے عذاب میں کمی بھی نہیں آنے والی، معاف بھی نہیں ہونے والی، اور دنیا والے آپ کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ کس چیز کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ اس چیز کی وجہ سے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے اسلامی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے۔ جہیز کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تحریک چلائیں گے۔ جہیز کے لیے ہم تحریک چلائیں گے۔ نکاح میں جب ہم جائیں گے
نکاح پڑھاتے وقت تو ہم کہیں گے کہ ہم نے فلانے کو فلانے کے عقد میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ مگر عقد کیا ہوتا ہے، اس کا کیا معنی و مفہوم ہے، یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اسی طرح سے ان سب چیزوں کے لیے آپ کو پہلے اسلامی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا۔ آپ کو بتانا ہوگا اپنے بچوں کو، خواہ وہ بیٹیوں کی شکل میں ہو یا بیٹوں کی شکل میں ہو، انہیں سب سے پہلے یہ بتانا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے اور کن کاموں سے خوش ہوتا ہے، کن کاموں کے کرنے کی وجہ سے اللہ تمہاری غیب سے مدد کرے گا اور کن کاموں کے نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں ہلاک و برباد کر دے گا۔ تو یہ سب چیزیں جب آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے تو پھر جہیز کیا، جہیز جیسی بہت سارے ناسور معاشرے سے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ہم یہ کہاں بتاتے ہیں؟ ہم اگر اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں تو جہیز تو دور کی بات ہے، ہم تو اس کو یہی نہیں بتا پائے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیسے آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا محبت کرتا ہے، اس پر آپ کس طرح ایمان لے آئیں گے اور کس طرح ایمان لائیں گے تو وہ آپ کی مدد کرے گا، اور کس طرح کے کام کریں گے تو آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ یہ چیز تو ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان بچوں کے نزدیک جہیز کیا ہے، مختلف تمام طرح کی برائیاں اچھی لگیں گی، ان کو سب برائیاں وہ کر بیٹھیں گے، کیونکہ ان کو آخرت کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر حاکم اپنے محکوم کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا، اس کے احساس ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ تو عائشہ کی خودکشی ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، ہم ماں باپ ضرور بن گئے لیکن اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہونے والی ہے جو کبھی معاف نہیں کی جائے گی، کبھی معاف نہیں کی جائے گی۔ اس کے بھی والدین اور اس کے بھی والدین، یہ دونوں بھی اللہ کے بارگاہ میں پکڑے جائیں گے، کسی کو معافی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ غصے میں آدمی انسان کے شیطان کے بہکاوے میں انسان آ کر غلط قدم اٹھا لیتا ہے، لیکن اس غلط قدم اٹھا لینے سے اللہ معاف نہیں کر دے گا، اس کی سزا ضرور دے گا، اور سزا دینے کے بعد معاف کرے گا، کیونکہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اگر آپ گناہ کبیرہ میں سے کوئی بھی گناہ کرتے ہیں اور آپ توبہ نہیں کرتے تو کتاب و سنت صراحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ اس کا آپ کو سزا دیا جائے گا، الا یہ کہ آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارشی لوگوں میں آ گئے تب تو کوئی بات نہیں ہے، تب بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر نہیں آ سکے، کیونکہ نہیں آنے کی بھی پوزیشن بتائی گئی ہے، اور وہ یہ پوزیشن بتائی گئی ہے کہ آپ گناہ کبیرہ یا صغیرہ جو بھی کیے ہیں، صغیرہ تو ہر نماز میں معاف ہو جاتی ہے، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے آپ کو خصوصی توبہ کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ نہیں کر سکے، آخرت کے میدان میں پہنچے، تو آپ کو شرک اور کفر سے خالی ہونا ہوگا۔ شرک، کفر اور بدعت کے کام آپ کے نامہ اعمال میں نہیں ہونے چاہیے۔ اگر وہ ہوں گے تو پھر آپ گناہ کبیرہ کی سزا تو پائیں گے ہی، اوپر سے ان گناہوں کی سزا بھی آپ پائیں گے۔ تو یہ کس طرح سے آپ کو معلوم ہوگا؟ جب تک آپ بنیادی چیز نہیں جانیں گے۔ مان لیجئے ہم کچھ دیر کے لیے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ختم ہی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، لیکن اس بچی کا عقیدہ کیا تھا، اس کے ماں باپ کا عقیدہ کیا تھا، وہ تو قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں، سارے فساد کا جڑ کیا ہے؟ اسلامی تربیت کا نہیں کرنا اور اپنے بچوں کے اندر دینی شعور نہیں بیدار کرنے کا یہ نتیجہ ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں گناہ کا کام ہے، اور ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ستاتا ہے یا کوئی بیوی اپنے شوہر کو ستاتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب کتاب دنیا میں بھی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ تو ظاہر ہے کہ اس پر وہ صبر کر لیتی اور صبر کر کے اللہ کے اوپر چھوڑ دیتی
تو فائدہ ہی فائدہ تھا۔ تو یہ کس لیے نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو یہ بتایا ہی نہیں ہے۔ لالچ میں انسان اندھا ہو جاتا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں انسان بہت دور تک چل جاتا ہے۔ تو یہ وہ دعا ہے جس سے آپ ان سب معاملات کو ختم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور دعا بتلائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ۔ اے اللہ، میں پناہ میں آتا ہوں تیرے دن کی برائی سے، رات کی برائی سے، اور ہر گھڑی یعنی ہر بری گھڑی سے، اور برے ساتھی سے، اور برے پڑوسی سے بھی۔ یہ دعا آپ کو کن کن چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دے رہی ہے؟ دن کی برائی، یعنی جیسے ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، انگریز حضرات کہتے ہیں گڈ مارننگ، غیر مسلم کہتے ہیں آپ کا دن صبح ہو، اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ہم لوگوں کے پاس کیا ہے؟ ہاں، السلام علیکم، تو وہ ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں، لیکن دن کے صبح ہونے کی بات کہی جا رہی ہے۔ تو ہم میں ایک دوسرے سے ملنے کے وقت یہ الفاظ کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لیکن آپ کا دن بہتر ہونا چاہیے یا نہیں؟ آپ کی رات بہتر ہونی چاہیے کہ نہیں؟ آپ ہر اس گھڑی سے بچنا چاہتے ہیں کہ نہیں جو آپ کے لیے بری خبر لے کر آئے؟ تو یہ چیز ایک مسلمان جب ایک مسلمان سے ملتا ہے تو السلام علیکم کے اندر پوشیدہ ہے، جیسا کہ انہوں نے بتایا، اور صحیح بات بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی تعلیم دی گئی کہ آپ خود بھی ان چیزوں سے پناہ مانگتے رہیے۔ جب آپ سے کوئی ملے گا تو آپ کو سلام کرے گا یا آپ کسی کو سلام کریں گے، لیکن جب آپ سے کوئی نہیں ملا دن بھر تو آپ سلامتی سے تو محروم ہو گئے نا، سلامتی کی دعا سے۔ تو اس لیے وہ ہے ایک دوسرے کے ملنے کے وقت کہ تم ایک دوسرے کو صبح پربھات، بہتر سندھیا، بہتر شام، گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ سے بہتر ہے کہ اس کو سلام کرو، اور خود سے پرسنلی طور پر اس دعا کو پڑھو کہ اللہ میرے دن کے برے ہونے سے مجھ کو محفوظ کر دے، میری رات کو برا بنانے سے محفوظ کر دے، اور میرے ہر گھڑی کو بہتر کر دے تاکہ وہ میرے لیے کوئی برائی کی خبر نہ لائے۔ اور اسی طرح جو میرا ساتھی ہو، دوست احباب، جو بھی، بیوی ہو، دوست احباب ہو، شوہر ہو، رشتہ دار ہو، خاندان ہو، پڑوسی ہو، ان سارے برے لوگوں سے مجھ کو محفوظ کر دے۔ ان میں سے